ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ پہلے بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں نیتی آیوگ گورننگ کونسل کی 10ویں میٹنگ منعقد۔ ملک کو درپیش ترقیاتی چیلنجوں پر ہوا تبادلہ خیال۔ پاکستان کی طرف سے ہو رہی دہشت گردی کے خلاف بھارت کے موقف کو اجاگر کرنے کی ملک کی سفارتی پہل کے تحت ایک اور کل جماعتی وفد کا بیرونی ممالک کا دورہ شروع۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا امن کے پیغام کو عام کرنے پر زور۔ درگاہ حضرت بل میں مسافر خانے کا رکھا سنگ بنیاد، اور سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے منسوخ شدہ حج پروازوں کی روانگی کا سلسلہ کل سے ہو رہا ہے شروع۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی ریاستوں سے کہا کہ وہ کم سے کم ایک سیاحتی مقام کو ترقی دے کر وہاں عالمی درجے کا بنیادی ڈھانچہ اور سہولیات دستیاب رکھیں۔ نئی دلی میں آج نیتی آیوگ گورننگ کونسل کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ون اسٹیٹ ون گلوبل ڈیسٹینیشن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنے سے نزدیک کی جگہوں کو بھی سیاحتی مقامات کے طور ترقی دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں تیزی کے ساتھ شہری علاقوں کا پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہروں کی ترقی کے لیے توسیع، پائیداری اور اختراع و جدت کاری کو انجن کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے ترقی کی رفتار میں تیزی لانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اگر مرکز اور ریاستیں مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کریں تو کوئی بھی ہدف ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکست بھارت ہر بھارتی کا ہدف ہے، اور جب ہر ریاست وکست ہوگی تو بھارت بھی وکست ہوگا۔ میٹنگ میں اس سال کے موضوع 2047 تک وکست بھارت وکست راجیہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ میٹنگ ملک کو درپیش چیلنجوں پر بات چیت کرنے اور بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں ریاستوں کے رول پر اتفاق رائے قائم کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، مرکزی انتظام والے علاقوں کے لیفٹیننٹ گورنروں، مرکزی وزراء، نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین، ممبران اور CEO نے بھی شرکت کی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بجینت پانڈا کی سربراہی میں سبھی پارٹیوں کا ایک وفد آج برطانیہ پہنچا ہے تاکہ ہر قسم کی دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کے بھارت کے پختہ عزم کو پیش کیا جا سکے۔ اپنی بات چیت کے دوران وفد سرحد پار کی دہشت گردی کے خلاف بھارت کے مضبوط موقف کو اجاگر کرے گا۔ یہ وفد سعودی عرب، کویت اور الجیریا کا بھی دورہ کریں گے۔ دریاسنا کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی سربراہی میں ایک اور وفد 5 ملکوں میں سفارتی رابطے کے لیے آج صبح سویرے دلی سے روانہ ہوا۔ یہ وفد سب سے پہلے گیانا اور اس کے بعد امریکہ، پاناما، برازیل اور کولمبیا کا دورہ کریں گے۔ اس دوران JDU رکن پارلیمنٹ سنجے جھا کی سربراہی میں سبھی پارٹیوں کے ایک وفد نے جاپان میں واقع بھارتی سفارت خانے میں بھارت نژاد لوگوں سے ملاقات کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج درگاہ شریف حضرت بل کے صحن میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران تعمیر ہونے والے مسافر خانے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر LG کے ہمراہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی، DGP نلین پربھات، IGP کشمیر VK بردی، ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری اور وقف بورڈ کے ممبران پیر محمد حسین حقانی اور ڈاکٹر غلام نبی حلیم بھی تھے۔ تقریب پر بولتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے وقف بورڈ کی اس پہل کو سراہا اور تاکید کی کہ اس پروجیکٹ کو مقررہ میعاد کے اندر مکمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہم سب کو امن کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ انتو نے کہا کہ سرکار جسمانی طور خاص افراد کے لیے راحت رسانی کے اقدامات کر رہی ہے تاکہ وہ عزت و وقار کی زندگی گزار سکیں۔ دمحال ہانجی پورہ میں جسمانی طور خاص 180 افراد میں ٹرائی سائیکلز، ویل چیئرز، موبائل فون اور مصنوعی اعضاء تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ سرکار جسمانی طور خاص افراد کی بہبودی کے لیے مستعد ہے اور اقدامات کر رہی ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور MLA چرار شریف عبدالرحیم راتھر نے آج ناگبل چرار شریف میں قائم کیے گئے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ 88 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر اس ہیلتھ سینٹر کو جدید طبی ساز و سامان سے لیس کیا گیا ہے تاکہ ناگبل اور اس کے ملکہ علاقوں کے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات میسر ہو سکیں۔ انہوں نے یوسمرگ کی سیاحتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اس تاریخی سیاحتی مقام کو مزید پرکشش بنانے کے لیے گنڈولا، سکینگ اور دیگر تفریحی سہولیات میسر رکھے گی۔
سینئر کانگریس رہنما اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے آج پونچھ ضلع کا دورہ کر کے وہاں اس پار کی حالیہ شیلنگ اور گولی باری سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ وہ کرائسٹ اسکول پونچھ، ضیاء العلوم گردوارہ سنگھ سبھا پونچھ اور گیتا بھون میں سناتن دھرم سبھا کے دفتر بھی گئے۔ راہل گاندھی نے شیلنگ اور گولی باری سے جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ بات چیت کے دوران ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رہنما نے کہا کہ اس پار کی شیلنگ اور گولی باری سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ لوگوں نے انہیں درپیش مشکلات پارلیمنٹ میں ابھارنے کے لیے کہا ہے اور وہ یقیناً ایسا کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈروں کے ایک وفد نے آج کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقوں چوکیبل اور کرنا کا دورہ کر کے وہاں کراس بارڈر شیلنگ سے متاثرہ کنبوں کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی لوگوں کے مسائل اور مشکلات سے آگاہی حاصل کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ سرکار اور بی جے پی پارٹی ان کے مصائب کا ازالہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ آپریشن سندور میں بھارتی افواج کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے بی جے پی نے آج قاضی گنڈ میں ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا۔ سہ پربھاری کشمیر رفیق وانی اور بی جے پی مہیلا ونگ کی نائب صدر رمیسا وانی کی قیادت میں اس ریلی میں بڑی تعداد میں پارٹی ورکروں نے شرکت کر کے ملکی افواج کی بہادری اور کامیابی کی ستائش کی۔ اس دوران مقررین نے کہا کہ ہماری فوج نے جس بہادری اور مہارت کے ساتھ دشمن کا سبق سکھایا وہ ہر لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ عوامی نمائندوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو درپیش مسائل و مشکلات کے حوالے سے جانکاری حاصل کر کے حکومت کے ذریعے ان کا سدباب یقینی بنائیں۔ آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی لیڈروں، عہدیداروں اور عوامی وفود سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار عوامی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے برسر عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس انتخابات کے دوران عوام کے ساتھ کیے گئے سبھی وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے عہد بند ہے۔ اس دوران پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج نیشنل کانفرنس کی میڈیا اور کمیونیکیشن ونگ کے علاوہ صوبہ کشمیر کے اسمبلی حلقوں کے سوشل میڈیا انچارجوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کا توڑ کرنے اور عوامی مسائل و مشکلات کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کر کے عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے تاکہ ان کا بر وقت ازالہ کیا جا سکے۔ دریا نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صوبائی صدر سبیہ قادری کی صدارت میں آج پارٹی کی خواتین ونگ ضلع سری نگر کی ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس دوران کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپریشن سندور کے پیش نظر سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے سے جن حج عازمین کرام کی پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں انہیں فریضہ حج پر روانہ کرنے کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ ایسے عازمین کرام کے لیے کل 2 پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ پہلی پرواز سے سفر محمود پر جانے والے عازمین کو صبح 3 بجے حج ہاؤس بیمینہ میں رپورٹ کرنا ہوگا، جبکہ دوسری پرواز کے عازمین کرام کے لیے رپورٹنگ ٹائم صبح 3:30 بجے ہے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کل جو ہماری فلائٹ ہوگی 305 حجاج کرام اس میں جائیں گے۔ یہاں سے وہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، یہاں سے انہیں دہلی تک 2 جہازوں میں جانا ہوگا، ایک میں 141 اور دوسرے میں 164 کے قریب حجاج کرام ہے۔ ٹوٹل 305 حجاج کرام جو ہیں یہاں سے جائیں گے دہلی، اور دہلی سے ان کی فلائٹ ہوگی، ایک ہی فلائٹ ہوگی جدہ کی طرف۔ جدہ سے انہیں مکہ شریف لیا جائے گا اور جہاں پہ ایک عمرہ کرنے کے بعد کچھ دن ریسٹ کریں گے، اور جو حج ہے ان کے ایام بھی اب نزدیک آ چکے ہیں۔ 3 یا 4 تاریخ سے انہیں مینا موومنٹ ہوگی، مشعر مقدس کی طرف انہیں جانا ہوگا۔ لاسٹ فلائٹ یہاں سے جو جموں کشمیر سے 31 کو یعنی 31 تاریخ کو لاسٹ 2 فلائٹیں ہوں گی یہاں۔ 31 تاریخ کو جن حجاج کرام کو 11 اور 12 کو جانا تھا، جن کی فلائٹ منسوخ ہو گئی تھی، وہ اب 31 تاریخ کو یہاں سے جائیں گے۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج مجلس نساء سوپور اور ادبی مرکز کمراز کے اشتراک سے منعقد ایک تقریب کے دوران ادبی مرکز کمراز کے سرپرست اور دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی کے شاعری مجموعے
बेपाई तलाश की रस्मी रुनमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर, अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की, जबकि ऐवान सदारत में प्रोफेसर शाद रमजान, प्रोफेसर नसीम शिफाई, रफीक राज और अदबी मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद रहे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जी नेतू तकरीब में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर सोहन लाल कौल और प्रोफेसर शफकत अल्ताफ ने किताब पर तबसरे पेश किए। इस मौके पर अदबी मरकज कमराज के सदर ने अपने सदारती खुतबे में कश्मीरी जुबान और अदबी मरकज के तई डॉक्टर रफीक मसूदी की खिदमात को सराहा। तकरीब में मेंबर असेंबली डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, बड़ी तादाद में कलमकारों, अदीबों, दानिश्वरों, सिविल सोसाइटी मेंबरान और ख्वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर रफीक मसूदी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, इसमें जितनी भी नज़में हैं मेरे ख्याल में उनको कबूलियत होगी और आवाम में पसंद की जाएंगी, क्योंकि शायर का ये काम होता है कि वो लिखता है, लेकिन फिर आवाम का ये काम होता है कि उसको पढ़कर उसको या तो कबूल करे या फिर उसको मुस्तरद करे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे क़ारीन या मेरे नाज़रीन या मेरे जितने भी पढ़ने वाले होंगे वो इस मजमूए को वही कबूलियत बख्शे दें जो मेरी पहली पनंद और पनंदा को उन्होंने बख्शा था। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर चैप्टर ने आज श्रीनगर के एक होटल में ख्वातीन की कायदाना सलाहियतों के एतराफ़ में और उन्हें फ़रोग़ देने के हवाले से शी लीड्स मौजू के तहत एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन KPDCL कश्मीर इंजीनियर M आकिब सुल्ताना वहीद देवा ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कलीदी खुतबा पेश किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से ख्वातीन के रोल को भी उजागर किया। पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और अमन कानून बनाए रखने में अवामी ताउन को फरोग देने के हवाले से पुलिस स्टेशन कुलगाम में आज PCPG यानी पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की मीटिंग मुनक्कद हुई। DSP नीरज बड़ियाल की सदारत में मुनक्कद इस मीटिंग में औकाफ कमेटी के मेंबरों, लंबरदारों, चौकीदारों और मुख्तलिफ इलाकों के आम लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान DSP ने समाजी बिदात बिलखुसूस मनशियात के इस्तेमाल पर काबू पाने के हवाले से अवामी ताउन की अहमियत उजागर की। श्रीनगर पुलिस ने आज कम्युनिटी सेंटर बटपोरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान मरीजों की तशखीस की गई और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद के लिए पुलिस महकमे की सताइश की। तिब्बी कैंप में SP हजरत बल, SDPO और SHO जकूरा के अलावा दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में आज जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी ने यूनिसेफ इंडिया के इश्तराक से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन पर एक रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़े मामलात को उजागर करना था, ताकि सरहदी और तनाव से मुतासर इलाकों में चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतल्लिक इक़दामात की तरफ ठोस तवज्जो मबजूल की जा सके। गदूद बाग हबकदल में आज सुबह आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हो गया, ताहम फायर टेंडर्स ने फौरी कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों गिलास फसल उतारने का काम शद्दमत से जारी है। गांधरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी बड़ी तादाद में लोग गिलास मेवा उतार रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में तकरीबन 1200 हेक्टेयर अराजी पर गिलास मेवे के मुख्तलिफ अकसाम उगाए जा रहे हैं। मुतल्लिका बाग मालकान रवां साल की फसल से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं, ताहम उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि चूंकि इस फसल की शेल्फ लाइफ काफी कम है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग के हवाले से खास इकदाम करे। श्रीनगर जिले के दारा हारवन इलाके में भी इस सरगर्मी के हवाले से बागात में काफी चहल पहल पाई जा रही है। यह काबिल जिक्र है कि गिलास उतारने का सीजन मई के आखिरी हफ्ते से जून महीने की आखिर तक जारी रहता है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए बागबानी महकमे के जोन हारवन के टेक्निकल ऑफिसर फुरकान फारूक ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि रवां साल गिलास मेवे की अच्छी खासी फसल होगी, जिसकी वजह से मुतल्लिका बाग मालकान की आमदन में काबिल जिक्र इजाफा होगा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यह कहते हुए पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है कि सरहद पार से पाकिस्तान की आनत वाले दहशतगर्दाना हमलों से उससे कई दहाइयों से सामना है। ये रायज़नी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे सफारतकार पर्वत नैनी हरीश ने मुसल्लह तनाज़ात के दौरान सिविल लोगों की हिफाजत के बारे में एक खुली बहस के दौरान किया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।